اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العالمین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اعمال صرف انہی لوگوں سے میں قبول کروں گا کہ جو متقی ہوں گے۔ یہ تقوی الہی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے مختلف عبادات، مختلف کاموں، چاہے وہ اخلاق سے متعلق ہوں، چاہے وہ شریعت کے کسی اور لوگوں سے متعلق ہوں، مختلف چیزیں بتائی کہ کیا کیا چیز تقوی کے حصول میں تمہاری مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان کا ذکر ہم اکثر اپنے خطبوں میں کرتے رہتے ہیں کہ کیا چیز انجام دینے سے تقوی کی کون سی منزل تک انسان پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی سے متعلق بیان کی ہیں، ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا جو ہے وہ علم ہو، قرآن مجید کا ہمارا مطالعہ اتنا زیادہ ہو کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اس راستے کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ تدبر و تفکر کر سکیں اور اپنے لیے اس دنیا میں اس زمانے کے اندر اپنی راہ کو معین کر سکیں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، یہ سورہ رعد کی آیت ہے 19، سورہ رعد کی آیت نمبر 19 ہے۔ اصل میں اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ غلط فہمی اس عنوان سے میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور بظاہر بھی مسلمان ہوتے ہیں، بعض دفعہ جان بوجھ کر کے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی جو مختلف تعریفیں کسی چیز کے بارے میں کی جا رہی ہوتی ہیں یا مختلف کامیابیاں جس کو انسان کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے، ان کو سمجھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن مجید میں اور حدیث معصومین علیہ السلام میں اس کا کچھ اور جسے کہتے ہیں کہ کرائٹیریا بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں کن کرائٹیریاز پہ اپنے آپ کو توڑنا ہوگا۔ قرآن مجید نے کچھ لٹمس ٹیسٹ دیے ہیں کہ ان ٹیسٹ پہ اگر تم اپنے آپ کو پرکھو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم کس اسٹیج پر جو ہے اس کام کے لیے موجود ہو۔ تو یہ جو کچھ آیات ہیں سورہ رعد کی آیت نمبر 16 سے 19 سے اگر پڑھنا شروع کریں، آیت نمبر 24 25 تک آگے تک یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن میں جہاں تک ممکن ہوگا آپ کے سامنے اس کے بارے میں کچھ بیان کروں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کی ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عقل مند کون ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ عقل مند کون ہے۔ ہمارے ہاں جو عقل مند کی تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو عقل مند کی تعریف ہے اس میں ہم خود محسوس کریں گے کہ ڈفرینس ہے یا نہیں ہے۔ تو میں صرف آیات کا ترجمہ اور تھوڑی بہت اس کے ساتھ جو تشریح ہوگی وہ بیان کروں گا، باقی جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے آپ تک یا جو سننے والے بعد میں سنیں گے تو وہ اپنے آپ کو اس معیار پر رکھتے چلے جائیں، اور اگر اس معیار کے مطابق نہیں ہے تو اس معیار کے مطابق اپنے آپ کو لانے کی ہم لوگ جو ہے وہ صحیح و کوشش کریں کہ ہم اس معیار پہ اتریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم عقل مند واقع ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ میں نے یہ قرآن عقل والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے بیان کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کی نظر میں عقل مند ہونے کے بعد ہم قرآن کی آیات پر تفکر و تدبر جو ہے وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے۔ کسی بھی جو مالک کی طرف سے جو شرکت ہوتی ہے یا جو کمپنی ہوتی ہے اس میں کچھ کرائٹیریا بیان کیا جاتے ہیں کہ فلاں کورسز کرنے کے بعد تم اس کمپنی کے اندر آ سکتے ہو، اس کمپنی کے اندر تمہیں کوئی نہ کوئی
عہدہ مل سکتا ہے، کیونکہ اس کمپنی میں جتنے بھی کام ہیں ان کے لیے یہ کورسز جو ہیں وہ یا یہ معلومات جو ہیں تمہارے پاس ہونا ضروری ہے. کسی بھی سبجیکٹ سے پڑھنے سے پہلے ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے جو پیشنیاز کہلاتا ہے. پیشنیاز سے مراد کہ اگر تمہیں فزکس پڑھنی ہے تھوڑا بہت میتھمیٹکس سے آگاہی تمہیں ہونی چاہیے. میتھمیٹکس کو جانے بغیر تم فزکس نہیں پڑھ سکتے. اگر تمہیں فلسفہ پڑھنا ہے تو تمہیں منطق سے آگاہی ہونی چاہیے. تمہیں اگر اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے تو تمہیں ریاضی سے اور مختلف اس سے متعلق جتنے بھی بزنس اگر پڑھنا ہے تو تمہیں اکاؤنٹنگ سے متعلق معلومات ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں عقل و تدبر سے کام لینا ہے تو تمہیں اس عقل مندی کے معیار پہ آنا ضروری ہے کہ جو عقل مندی کا معیار میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی آیات سے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری نظر میں عقل مند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. بھلا جو شخص جانتا ہے کہ تیرے رب سے تجھ پر جو کچھ اترا ہے حق ہے، اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ سمجھتے تو عقل والے ہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ دو لوگوں کا موازنہ کر رہا ہے کہ وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سمجھتا ہے، وہ اور وہ دوسرا شخص جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ناشنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف اس کی کوئی رغبت نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی سروکار نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک عقل مند آدمی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ایک کوئی نتیجہ نہیں بیان کر رہا، ایک منطقی دلیل دے رہا ہے کہ عقل مند انسان ایسا نہیں سوچ سکتا. کہتے ہیں عقل مند وہی ہوتا ہے جو ان باتوں کو اپنی نظر میں رکھے کہ اللہ کی نظر میں دونوں برابر نہیں ہیں. کئی جگہ فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، کیا عقل رکھنے والا اور بے عقل برابر ہو سکتے ہیں، کیا علم رکھنے والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں. مختلف جگہوں میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمپیریزن کیے ہیں. تو ان میں سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ کیا دیکھنے والا جو دیکھتا ہو، دیکھ کر راہ چلتا ہو، اور ایک اندھا جو اس کو نظر نہیں آتا، وہ کیا آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو عقل مند اور غیر عقل مند کو اللہ تعالیٰ نے اندھے اور جسے نابینا سے تعبیر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ جس کا انجام اچھا ہو وہ عقل مند ہے. بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کام ان کے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ ان کو نقصان ہو گیا یا وہ آخر میں جو ہے وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے کاش کہ فلاں کام نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں پرابلم نہیں آتی. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کا جس کام کو عقل مند شخص انجام دے رہا ہو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. یعنی پہلا کرائٹیریا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ عقل مند انسان کا نتیجہ ہمیشہ اچھا نکلتا ہے. اب دو قسم کی عقل مندیاں ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. ایک عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک خاص دائرے تک محدود کر دیں اور ہم کہیں کہ ہماری 50 یا 60 یا 70 سال کی جو زندگی ہے اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے سیکیور کر لیں، اور اس کے لیے ہم جسے کہتے ہیں کہ اپنی ساری جسے کہتے ہیں عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے اچھے ایسیٹس بنانا، اچھی جائیدادیں بنانا، اچھی اپنی جاب اور کیریئر اور ان تمام چیزوں میں محنت کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ریٹائرمنٹ کی بعد کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ سیکیور ہو گئی. آیا کیا عقل مندی کے تقاضے میں یہی شامل ہے یا اس سے آگے اور جانا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بارے میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا کھیل و تماشا ہے، یہ دنیا لہو و لعب ہے. اصل دنیا وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اصل دنیا وہ ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے. یہ دنیا تمہارے اس دنیا کو کمانے کے لیے ایک ذریعہ ہے. یہاں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے امتحان نہ لیا جائے. کسی کو امتحان دے کر لیا جاتا ہے، کسی سے امتحان لے کر لیا جاتا ہے. کسی کو دولت دے دی جاتی ہے، وہ امتحان میں شامل ہو جاتا ہے. میں نے پچھلے خطبوں میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا. کسی سے دولت لے لی جاتی ہے، کسی کو اولاد زیادہ دے دی جاتی ہے، کسی سے اولاد نہ دے کر امتحان لیا جاتا ہے. یہ ساری مثالیں آپ کو تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر، قرآن کے اندر مختلف صورتوں میں سننے کو بھی مل چکی ہیں، دیکھنے کو بھی مل چکی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان کس طرح سے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جس کے کام کا انجام اچھا ہو. بعض لوگ اپنی دنیا میں بہت عقل مند ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ساری جسے کہتے ہیں لائف کو سیکیور کیا ہوتا ہے. بقول لوگوں کے یہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، یہ آنے والے وقتوں کو حال میں دیکھ لیتے ہیں. اس لیے آنے والے وقتوں سے، برے وقتوں سے پہلے یہ اپنے بانڈز، اپنے شیئرز، اپنے کوائنز اور اپنے تمام چیزوں کو بیچ اور خرید لیتے ہیں. کون سے بیچنے ہیں، کون سے خریدنے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. تو یہ عقل مندی کے تقاضے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کی عاقبت دیکھنی ہوگی. عاقبت اس دنیا میں اگر دیکھنی ہے تو بعض لوگوں کی نظر میں جن کے بڑے بڑے محل ہیں وہ عقل مند ہیں، جنہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ پلان بڑے زبردست سیٹ کر لیے وہ عقل مند ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عقل مندی نہیں کہہ رہا. عقل مندی کہہ رہا ہے کہ انجام جو آخرت میں ملنے والا انجام ہے اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کون عقل مند ہے، کون عقل مند نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال کے طور پہ ایک سلوات بھیجو محمد کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. انسان کو اپنے سامنے بہت سارے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، بہترین گاڑی ہے، بہترین بنگلہ ہے، بہترین اس کے تراش خراش اس کے لباس کی، اس کے چہرے کی، اس کے چلنے پھرنے رہنے سہنے کی
جو ہے وہ حالات سے لوگ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے اس پہ کتنا کرم کیا ہے، کیا زبردست بندہ ہے، گاڑی دیکھو تو بہترین، سواری دیکھو تو بہترین، گھر دیکھو تو بہترین، مال و دولت دیکھو تو بہترین، اور پھر وہ حسرت کرتے ہیں. کیا حسرت کرتے ہیں؟ اے اللہ کاش جو تو نے کرم اس پہ کیا ہے ہمارے اوپر بھی یہی کرم کر دیتا. یہ دعائیں آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے سنی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم و کرم ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ اس ذہنیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہے، اور مثال سورہ قصص کے اندر آئی ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قارون کا ذکر کر رہا ہے. قارون آپ کو معلوم ہوگا کہ قارون فرعون کا ایک وزیر تھا اور بڑا پیسے والا تھا، بہت ہی پیسے والا تھا. اس کے بارے میں پوری آیات ہے، تفصیل سے میں مختصر اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ زِینَتِهِ، کہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا. ویسے ترجمہ کر رہا ہوں، وہ اپنی قوم کے سامنے بڑی ٹھاٹ باٹ سے نکلا، یعنی ساری سواریاں لے کے، اس کی دولت، خزانے، اس کے جاہ و جلال جسے کہتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ، آگے پیچھے 2 ویگو چل رہی ہیں، اور آگے مثال کے طور پہ آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں اس کے گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں اس کے جو ہے بہترین خزانوں کی جو کنجیاں جن اونٹوں پہ وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. یعنی ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس ہیں، دولت، مال، شہرت، جو بھی یہ سب اس کے پاس ہیں. اس کو وہ اپنے ٹھاٹ باٹ سے نکلا. جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے، جو لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہی ہمارے پاس ہونا چاہیے، انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے اے کاش ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حسرت کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کاش، یہ میں نقل نہیں کر رہا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اے کاش جو قارون کو دیا ہے ہمیں بھی مل جاتا، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے. ہماری ذہنیت کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آج کل بھی اسی طرح کی ذہنیت پائی جاتی ہے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طبقہ اپنے سے اونچے طبقے کو دیکھا ہوتا ہے، کاش جیسا اس کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہا ہے، یعنی 2-3 آیت چھوڑنے کے بعد، وہ پوری اس کی شان و شوکت بیان کرنے کے بعد، اس کے کام بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ بیان کرتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو اس کے گھر کی زمین میں دھسا دیا. کہتے ہیں کہ اسی مال و دولت کے ساتھ، سارے خزانے کے ساتھ اسی زمین کے اندر دھسا دیا. بظاہر جو معنی سے نظر آتا ہے کہ جیسے زمین پھٹی اور وہ اس کے اندر چلا گیا، لیکن علماء اس کے بارے میں اور بھی مختلف رائے دیتی ہیں کہ اس کے ان تمام وسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین بوس کر دیا، یعنی وہ زمین بوس ہو گیا. لیکن قرآن نے اس کو بہت مختصر بیان کیا. ہم ظاہری معنی میں دیکھتے ہیں کہ زمین بوس ہو گیا، مثال طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شان و شوکت سے گرا کے بالکل پستی میں گرا دیا. تو اس کے بعد انہی لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے کاش اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بھی نصیب کرے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ پہ قارون کا عذاب آیا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ وَأَصْبِحْ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. آیت تفصیلی ہے. کہتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو کل اس کے مرتبہ کی تمنا کرتے تھے، جو اس کے جاہ و جلال، اس کی دولت کی تمنا کرتے تھے، آج صبح کو کہنے لگے، جب وہ دھس گیا زمین میں، اس کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے یہ فرعون کہاں چلا گیا؟ زمین کے اندر دھس گیا. اس کو دیکھ کے کہنے لگے ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. کل کو کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ پر اس کا احسان ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے. آج جب وہ زمین میں ڈوب گیا تو کیا کہنے لگے کہ آج اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اس جیسا نہیں بنایا، ورنہ ہم بھی زمین میں دھسے ہوئے ہوتے. کافر نجات نہیں پا سکتے، ہائے یہ کافر نجات نہیں پا سکتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جملہ فرماتا ہے وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلَحُ الْكَافِرُونَ، کہتے تھے وائے یہ کافر جو ہے وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عقل مندی کا دوسرا تقاضا بیان کرتا ہے. یہ تو میں نے ایسی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے قانون کا قصہ بیان کر دیا کہ کس طرح لوگوں کو اس زمانے کے اندر حسرتیں ہوتی ہیں بعض چیزوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے جو بہتر ہے میں تمہارے ساتھ اسی طرح کروں گا جس طرح تمہارے لیے بہتر ہوگا. تم اسی ٹریک پہ چلو جس ٹریک پہ میں چلانا چاہتا ہوں، دعا کرو، لیکن اگر کام نہ ہو تو سمجھو کہ تمہارے لیے بہتر تھا، کوشش اپنی پوری کرو. پھر اس کے بعد فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. دوسرا عقلمندی کا نشانہ جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ جو عقلمند لوگ ہوتے ہیں ان کی دوسری نشانی کیا ہوتی ہے کہ یہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو، ٹھیک ہے، اور وفا کرتے ہیں اس کی. عہد کو پورا کرنا، یہ وفا کرنا، اس کو اگر آپ ائمہ علیہ السلام کی روایات میں جا کے اس آیت کی تشریح میں دیکھیں، یوفون بعہد اللہ سے مراد لیا ہے کہ عہد سے مراد یہاں پہ قرآن مجید کو لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید ان کے اوپر اتارا اور اس کی تبلیغ اور اس کی تفہیم اور اس کی جیسے کہتے ہیں کہ تفکر اور تدبر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تھی، جو ان آیات کی کرائٹیریا میں پورے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کیا. اور احادیث میں جب اس کو قرآن سے تعبیر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں بھی دی کہ
عہد کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز نہیں ہے کہ تم عہد کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھ لو. خالی پڑھنا معیار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بیان کیے گئے قوانین جس پہ میں نے کہا ہے کہ ان کی وجہ سے عہد پورا ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے کارآمد ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کہ مجھے میٹرک کا یا گریجویشن کا یا ماسٹرز کا امتحان دینا اور یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں اور میں ساری کتابیں پڑھ کے چلا جاؤں اور میں سے سمجھوں کچھ بھی نہ اور امتحان میں جا کر بیٹھوں اور وہ کوئی ایسا سوال مجھ سے پوچھے جو آئیڈیا سے متعلق ہو، الفاظ نہ ہو اس کے اندر، وہ آئیڈیا ہو جو کتابوں میں بیان کیا ہو، تو میں کہوں گا کہ یہ الفاظ جو کتاب میں لکھے تھے اس کے مختلف الفاظ یہاں پہ سوال کے اندر استعمال کر لیے. میں نے تو یہ الفاظ پڑھے ہی تھے، میں تو الفاظ رٹے تھے، مجھے نہیں معلوم ان الفاظ سے نتیجہ کیا نکل رہا تھا، اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا تھا. تو مجھے تو سمجھ کے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا تو وہ وہاں پہ فیل ہو جائے گا. جسے کانسیپچل کوشچنز کہتے ہیں، اگر اس طرح کے کوشچن آ جائیں تو وہ فیل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عہد کو پورا کرنے کے لیے اس میں نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ رشتے کہتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ، کہ وہ حکم دیتا ہے ان تعلقات کو قائم کرنے کا جن تعلقات کو اللہ نے قائم کیا ہے. اللہ نے دو طرح کے تعلقات ہمارے قائم کیے ہیں. ایک وہ تعلقات ہیں جو خونی رشتے کے عنوان سے جن کو ہم جانتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں رحمی رشتے، خونی رشتے، ہمارے سگے رشتے جسے ہم کہتے ہیں ماموں بہن بھائی خالہ، اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں. ایک رشتے وہ ہیں. ایک رشتہ اور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مینشن کیا ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم صرف اس بات کا خیال نہ رکھو کہ تمہارا باپ یا بھائی یا بہن یا ماں یا خالہ یا پھپھی یا ان میں سے کوئی مصیبت میں اور تم اس کی مدد کرو. وہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو میں نے رشتے تمہیں بیان کیے ان رشتوں کا بھی خیال رکھو. اور وہ رشتہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ تم جو ہے مومنین جو ہے آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں. تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، یعنی ان کے درمیان اصلاح کرو. اگر ان مسلمانوں کے درمیان جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہ مومن نہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. ہماری جو مومن کی تعریف ہے اور اللہ کی جو مومن کی تعریف ہے اس میں فرق ہے. ہمارے زبان میں ہم کہتے ہیں یہ اپنا مومن بھائی ہے تو اس سے مراد کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اللہ کہتا ہے یہ مومن ہے اس سے مراد کچھ اور ہوتی ہے. ہماری تعریف اور اللہ کی تعریف میں فرق ہے. تو اللہ کی تعریف کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان اگر تم کوئی فساد، کوئی فتنہ، کوئی ان کے درمیان مشکل، ان کے درمیان کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا دیکھو، فاصلحوا، ان کے درمیان اصلاح کرو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ مجھے اگر موقع لگا تو میں خطبہ دوم کے اندر بیان بھی کروں گا اسی آیت سے ریلیٹڈ، جو ایک اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کہہ دوں کہ انہوں نے یہ جملہ اپنے آخری خط میں بیان کیا تھا. پھر اسی سے متعلق امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو اس کی وجہ سے دوسری رات وہ آرام نہیں کر پاتے. یعنی امام صادق نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا؟ آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے کہ یہ کہا کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، اس سے دو مطلب نکلتے ہیں. ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ آدم و حوا کی اولاد ہے. ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر مومن کے کرائٹیریا کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں ایک مطلب اس حدیث سے سمجھ آتا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا انا و علی ابوئی ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یعنی اس مسلمان امت کے باپ کہا ہے رسول خدا نے اپنے آپ کو مولا علی بن مومن علیہ السلام کو. یعنی جو ان کے ماننے والے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو امام علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یعنی وہی رسول اکرم کے ماننے والے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ان کے درمیان کوئی تم اختلاف دیکھو تو ان کے درمیان کیا کرو؟ اس کی اصلاح کرو. اگر کوئی ایک تکلیف ہو تو دوسرے مومن کو اس وقت تک نیند نہیں آنی چاہیے تک کہ اس کی تکلیف پوری نہ ہو جائے. ایک چیز ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے معاشرے میں اب اس حد تک یہ معاملہ جسے کہتے ہیں پستی میں چلا گیا ہے کہ جب ہم روڈ پہ کسی پڑے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، یا کسی کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے، کسی کے بیٹے کو کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہم وہاں کھڑے ہوئے تصویریں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں سب بھول جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور ہمیں کس وقت مسلمان ہونا یاد آتا ہے؟ وہ شخص فریاد کر رہا ہوتا ہے مجھے اس ظلم سے نجات دلاؤ. وہ شخص پڑا ہوا زمین پہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے اٹھا کے ہاسپٹل پہنچاؤ. ہم وہاں پہ اس کی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ یاد دلانا ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ جب یہ واقعہ میرے ساتھ یا میرے بیٹے یا میری بیٹی کے ساتھ پیش آتا ہے تو مجھے یہ خیال دل میں آتا ہے، چیخ چیخ کے میرا
یہ ذہن کہتا ہے کہ کیوں یہ مسلمان میری مدد نہیں کر رہے، یعنی وہ مسلمان سمجھ کے لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوتا ہے لیکن کوئی مدد نہیں کر رہا ہوتا. لیکن جب دوسرا کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی دوسرا اٹھا لے گا، کوئی نہ کوئی دوسرا یہ کام کر دے گا. ہماری وہ حص جو دوسروں کے بارے میں مدد کرنے کے بارے میں، ہیلپ کرنے کے بارے تھی، وہ ایک جسے کہتے ہیں بہت ہی پست لیول تک پہنچ چکی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ایسا نہیں کر رہا، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی ہیں. آپ اس کو روڈ ایکسیڈنٹ تک نہ رکھیں، آپ اس کو بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں پہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا وہ درد ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں؟ کیا یمن میں چلانے والی ایک بچی جب فریاد لگاتی ہے، یا فلسطین میں جس کے گھر پہ جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے، وہ بچی فریاد لگاتی ہے کہ اے مسلمانوں نے جہاں میری مدد کرو، میری آواز سنو، میری باپ کے اوپر، میرے ماں کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، تو کیا ہمارے دل میں وہ درد ہمیں محسوس ہوتا ہے جو اس بچی کے دل میں محسوس ہو رہا ہوتا؟ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہماری بچی کے ساتھ یہ ہوتا تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عقل مند وہی ہے کہ جو مسلمانوں کے حالات کے اوپر اپنے آپ کو اس طرح سیٹ رکھے کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس کے دل میں کم از کم اتنا ہی درد کو محسوس کرے، کچھ کر سکے نہ کر سکے لیکن اتنا درد تو کم از کم محسوس کرے کہ اس کے ساتھ وہ جو بہتر کر سکتا تھا وہ کرنے کی اپنی کوشش کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک سلوات ہے جب اسی بات کے بارے میں کہ جن رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو قائم رکھو. عقل مند وہ شخص ہے جو رشتوں کو قائم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا، کہ جو ان رشتوں کو توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا سخت جملہ استعمال کرتا ہے. اور خدا سے ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی ڈرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کے لیے کہا تھا ان رشتوں کو اگر تم نے توڑا ہوا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ رقیب ہے. رقیب آپ کو پتہ ہے، رقیب کہتے ہیں کہ وہ شخص جس سے آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی وقت آپ کی کسی بھی کوتاہی یا کسی بھی جسے کہتے ہیں کہ کمی کی وجہ سے وہ آپ کے کام سے، آپ کی ذات سے کسی طریقے کا استفادہ کر دے گا. رقیب کہتے ہیں جو آپ، اردو زبان میں رقیب مشہور ہے لیکن اس سے ملتا جلتا معنی ہے، یعنی جو آپ کے خلاف کوئی کام، آپ کے برخلاف کوئی کام جو آپ کے نقصان میں ہو اس کو انجام دیتا ہے، اسے رقیب کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر تم نے ان بے تعلقیوں کو اسی طرح رکھا اور اپنے تعلقوں کو قائم نہیں کیا تو اللہ تم سب کے کاموں کا نگران ہے، اللہ تم سب کا رقیب ہے. یعنی رقیب جس طرح سے اپنے سامنے والے شخص کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے کہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے کسی بھی کمی میں، اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قسم کی رعایت نہیں کرے گا اگر تم نے رشتہ داروں سے اپنی جو ہے وہ حقوق کو کاٹا، ان کے ساتھ قرابت کے رشتے کو کاٹ دیا. اس کے بعد یہ تفصیل ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، میں بس انہی جو سورہ قصص کی آیات ہیں، سورہ رات کی آیات ہیں اس کے بارے میں آگے بیان کروں. تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ عقل مند اور کون سے لوگ ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ لوگ عقل مند ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں. خوف اردو زبان میں جب آپ دیکھتے ہیں خوف، آپ کو بچپن سے جو ہم نے سنا ہوتا ہے کہ فلاں بچے کو ہم ڈراتے تھے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو ورنہ فلاں بلا آ جائے گی، فلاں جن آ جائے گا، فلاں چڑیل آ جائے گی. اس طرح کی ایک خوف ہم اس طرح کے معنی میں لیتے ہیں. لیکن خوف کے معنی جو عربی میں بیان کیے جاتے ہیں، خوف کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی ایسی چیز سے جو نقصان پہنچائے اس سے اپنے دل کے اندر ایسی گھٹن محسوس کرنا کہ وہ کام نہ ہو، یعنی ایسی گھٹن محسوس کرنا کہ اس کام سے جو ہے ڈر سا آ جائے. دو قسم کے خوف ہوتے ہیں. ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی نقصان پہنچ جائے گا، اور ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی اور کو نقصان پہنچ جائے گا. دو تین طرح کے خوف کی مختلف تعریفیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ سے خوف رکھنے، اللہ سے خوف رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کیا تو خوف یہ نہیں کہ عذاب آ جائے گا، بلکہ خوف یہ ہے کہ ہم اپنی بندگی کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے خوف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے نہ کرنے پہ عذاب میں مبتلا کر دے گا، بلکہ اللہ سے خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے سے ہم اپنی بندگی کے معیار سے گر جائیں گے. آپ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ اس کو سوچیں. اس کے بعد اس کے ذیل میں بہت ساری میں نے احادیث لکھی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ ان کو بیان کرنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہے. میں چوتھی علامت جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس کو بیان کرتا ہوں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، ایک تو اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سوء الحساب، برے حساب سے ڈرتے ہیں. یعنی قیامت کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے کہ ان کا جو عقل مندی کا تقاضا یہ کہ یہ صرف اس دنیا کے بارے میں اپنی ساری کوششیں اور سرگرمیاں اور اپنی عقل کو نہیں اڑاتے کہ میرے ساتھ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، بلکہ یہ آخرت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ اس دن جو میرا حساب کتاب دیا جائے گا اس دن میں ان تمام چیزوں کا جواب دے پاؤں گا جو میں اس دنیا میں اس وقت انجام دے رہا ہوں. کیا میں ان تمام نعمتوں، ان تمام
سہولتوں کا جو مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں ان کا وہاں پہ جواب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا. یہ چیز اس کو ہمیشہ ڈرا کے رکھتی ہے، اور پھر اسی ڈر کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو ان کے حق کے مطابق استعمال کرتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو اس طرح سے خرچ کرو، اپنے مال ہو یا اپنی آواز ہو یا اپنا اولاد ہو، کہ اللہ کے سامنے جواب دیتے وقت تمہیں کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو. پانچویں چیز جو بیان کرتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ اپنے رب کی باتوں پر رضامند رہتے ہیں. ٹھیک ہے، صبر کرتے ہیں. صبر کے جو معنی ہم سمجھتے ہیں اور صبر کے معنی جو قرآن میں بیان کیے ہیں وہ دونوں ڈفرینٹ معنی ہیں. صبر جو ہم اردو والا صبر کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے برداشت، جبکہ عربی میں صبر اس برداشت اس کا ایک جز ہے. عربی اردو میں ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے مار دیا، آپ کمزور ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکے، آپ نے جا کے اپنے کسی بھائی یا دوست کو بتایا، اس کو کہتا ہے بیٹا آپ کچھ نہیں کر سکتے، صبر کرو. یہ اردو والا صبر ہے. لیکن عربی والا صبر جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ صبر سے کام لیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی صفات ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حدیث سے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے صبر سے کام لیا. بی بی زینب کے بارے میں ائمہ میں سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے شدید جو صبر کی اوج تھی اس سے جو ہے وہ کام لیا. صبر سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنے کا آپ ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تمام مشکلات آنے کے باوجود آپ اس کام کو جاری رکھیں. عربی زبان میں صبر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی راستے میں چلنے کا ارادہ کر لیا تو اب آنے والی تمام مشکلات کو آپ برداشت کرتے ہوئے اس راستے کو جاری رکھیں. یہ ہوتا ہے اصل میں صبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کیا. یعنی اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ سوچ کر کہ اس میں یقیناً میری بھلائی ہوگی، کوئی جاننے والا، کوئی نزدیکی جسے کہتے ہیں کہ بیٹا، بہن، بھائی، والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو اس کا جملہ اس کی زبان سے پہلا کیا نکالتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یقیناً یہ سب اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی طرف سے پلٹ کے جانا ہے. اب مثالیں دینے کا ٹائم بالکل میرے پاس نہیں بچا. اور پانچویں چیز جو بیان کی گئی ہے وہ کیا بیان کی گئی ہے؟ چھٹی چیز واقام الصلاۃ. عقل مند کی نشانی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتا ہے. نمازوں کو قائم کرنے سے مراد یہ نہیں کہ نمازوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف واجبات کو ادا کر لینا. نماز قائم کرنے کا مطلب وہ خود بھی نماز پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی یہ تلقی کرتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ نمازوں کو ادا کرے، یعنی دوسروں کو بھی اپنے ساتھ نمازوں کے طرف راغب کرتا ہے. اور بہرحال اس میں اب تفصیل میں کئی دفعہ اس کو بیان کر چکا ہوں. اور اس کے بعد ایک چیز جو یہاں پہ عقل مندی کی نشانیاں بیان کی گئی ہے، ساتویں چیز وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ انفاق کرتا ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق کے طور پہ دی ہے، سرًا چھپ کر، اعلاناً اور اعلان کر کر. چھپ کر انفاق کرنا اور اعلان کر کے انفاق کرنا، دونوں کی قرآن مجید کے اندر جو ہے ہمیں تاکید کی گئی ہے. چھپ کر آپ سب کو معلوم ہے کہ اس طرح سے صدقہ دو کہ دائیں ہاتھ سے اگر صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ سے پتہ نہ چلے. اس کی مثالیں آپ لوگ اللہ ماشاء اللہ سن چکے ہیں. اعلانیہ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اعلانیہ صدقہ ریاکاری ہو جاتی ہے. اعلانیہ صدقہ کے بارے میں جو مثالیں علماء بیان کرتے ہیں ان میں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ متحد رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمہنگ رکھیں کہ جب معاشرے میں کسی جگہ کوئی مصیبت آئے، کوئی پرابلم آئے تو آپ سب کی سوچ ایک ساتھ اس شخص کی، اس معاشرے کی، اس خاندان کی مدد کرنے کے لیے اکٹھی ہو جائے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ میرے ساتھ یہاں ہی اسی کمیونٹی کے لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز میں ہیلپ کی. کہ مثال کے طور پہ مجھے ایک فون آیا پاکستان سے کہ فلاں خاتون ہے، ان کی شادی ہونی ہے اور 3 بچے ہیں اور ان کو ضرورت ہے، یا فلاں شخص کو گھر میں ضرورت ہے، یا مختلف اس قسم کے میسیجز آپ دیکھتے ہیں. جب اس طرح کوئی میسیج آتا ہے تو اس کا طریقہ جو ہے وہ اعلانیہ کے علاوہ ہو نہیں سکتا. مجھے پتہ چل گیا، میری رینج یا مجھ تک لوگوں کی رینج زیادہ ہے، انہوں نے مجھ تک یہ پیغام پہنچا دیا. اب میں ایک معاشرے میں بیٹھ کر اپنے ایک کمیونٹی کے حلقے کے اندر بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاس یہ کیس پہنچا ہے، میں نے اپنی ساری تحقیقات کر لی ہیں، یہ جینین کیس ہے، ضرورت مند بھی ہے، میں اپنی طرف سے اپنی مدد کر رہا ہوں، لیکن اس مدد سے اس کا کام پورا نہیں ہوگا. تو آپ میں سے جو شخص اس میں کچھ حصہ ڈالنا چاہے تو ڈال دیں. یہ ہوتی ہے اعلانیہ، یعنی اس اعلان کی وجہ سے لوگوں کو تشویق ہو کہ اس نیک کام میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. تو یہ کام ہمیں اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر مختلف طریقوں سے کرنا چاہیے. آپ لوگ میں سے تقریباً تمام لوگ انڈیویجولی سب کی مدد کرتے ہوں گے، لیکن ایک کمیونٹی وائز یہ جو گروپ ہمارے بنے ہیں ان کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو کسی کی مصیبت پتہ چلی ہے، اور بعض دوستان یہ کرتے بھی ہیں اور یقیناً وہ کام ہو بھی جاتا ہے، گروپ میں اس کا پتہ نہیں چلتا لیکن وہ کام ہو بھی جاتا ہے کہ لوگ خود کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آیا وہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا، تو ہم اس میں اپنی جو مدد کر سکتے ہیں
وہ اس میں مدد کرے. تو عقل مندی کی ایک نشانی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ چھپ کر اور جو ہے اعلان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں. اور یہ خیر سلسلہ بہت ابھی یہ آیت چل رہی ہے, آگے اگر موقع لگا تو میں اس کو دوسرا بیان کروں گا. بس آخری میں اللہ تعالیٰ کا نتیجہ کیا بناتا ہے کہ عقل مندی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ اچھا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ اولئک لہم عقبی الدار. میں نے 20 آیات چھوڑ دی ہیں. انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے. آخرت کا گھر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آخرت کا اچھا گھر, کیونکہ جس کانٹیکس میں یہ آیات آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں میں آگے بڑھ کر کے حصہ لینے والوں کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ عقل مند وہ ہے کہ جس کا آخرت میں ٹھکانہ اچھا ہو, جس کے کام کا نتیجہ اچھا ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام ہم اس دنیا میں انجام دیں, چاہے وہ ہم بظاہر مادی لحاظ سے انجام دے رہے ہوں, اے اللہ ہمیں اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ وہ کام آخرت میں بھی ہمارے کام آ سکے. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو ہمارے بزرگان اور جو دوستان اور محسنین اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں دنیا میں مظلوم و ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا وہ بزرگان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی خدمات کے نتیجے میں ہم اس علم کو آپ تک پہنچا رہے ہیں, ان کو سن رہے ہیں, اے اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما, ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کی ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمناؤك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام محافل, ان تمام درس اور نصیحت جتنی بھی ہم سنتے ہیں اور کرتے ہیں, ان تمام کے نتیجے میں تقوی الہی کے حصول میں ہم سب کی مدد فرما. اس ہفتے کی مناسبت سے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن تمام چیزوں کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس وقت جو حالات اس وقت دو ممالک کے درمیان اور کئی ممالک میں پیش ہیں, لیکن اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو حالات اس وقت جنگ کے جو ہے وہ ٹینشن ایک تنیو ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو دونوں ممالک کی بہتری میں ان کو جو ہے ختم کرنا. اس کے علاوہ جو مناسبت کل گزری ہے 1 مئی کے حساب سے, اور ویسے تو اس لیبر ڈے کے حساب سے آپ جانتے ہیں, لیکن میں اسلامی لحاظ سے اس کا ایک ورژن آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ 2 مئی کی جو تاریخ ہے یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے مفکر جو 14ویں صدی کے ایک فلسفی بھی تھے, متفکر بھی تھے, جو قلمکار بھی تھے, جو بہترین مقرر بھی تھے, ان کے شہادت کی تاریخ گزری ہے 2 مئی. شہید مرتضیٰ مطہری, آپ لوگوں نے سب نے ان کا نام سنا ہوگا. یہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت تھے کہ صدیوں میں ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں, یعنی ایک شخص کے اندر کئی خصوصیات اکٹھی جمع ہونا. جو 3 خصوصیات کسی بھی شخص کے کامیابی کے لیے ہوتی ہیں, وہ 3 اکٹھی بہت کم لوگوں میں جو ہیں وہ مجتمع ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں کہ ایک شخص یا تو بہت اچھا اگر معلم ہے تو وہ بہت اچھا مؤلف بہت مشکل سے ہوتا ہے, یا بہت اچھا بولنے والا وہ شاید پڑھا سکتا ہے لیکن وہ شاید خطابت اچھی نہیں کر سکتا. تو یہ خصوصیات
بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ ایک وقت میں کوئی شخص بہترین مقرر بھی ہو، بہترین مؤلف بھی ہو، لکھنے والا، اس کی کتابیں، اس کی قلم طاقتور ہو، اور اس کے ساتھ بہترین معلم بھی ہو. تو یہ تینوں خصوصیات شہید مرتضیٰ مطہری کے اندر جو ہے وہ باہم جمع تھی. شہید مرتضیٰ مطہری کو عموماً لوگ نام سے جانتے ہیں کہ ان کی کتابیں بہت زیادہ تھیں، لیکن ان کے کاموں سے ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور یہ ایسی شخصیت ہیں جو جن کا احسان تمام عام لوگوں کے علاوہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ان کی گردنوں پہ بڑا احسان ہے کہ جتنے بھی ایسے ٹاپک کے جن کو حل کرنا بہت ہی مشکل تھا، جن کے لیے کئی علوم پہ عبور حاصل کرنا ضروری تھا، شہید مطہری نے ان تمام علوم کو حلوے کی طرح، جسے کہتے ہیں نا، ایک جگہ جمع کر کے ان کو آسان الفاظ کے اندر جو ہے وہ کتابوں میں اپنی تقریروں کے اندر مسلمانوں کے سامنے بیان کیا. اور جتنے بھی عالم آپ کو نظر آتے ہیں آپ یقین کریں کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے شہید مطہری کی کتابوں سے پڑھ کر کچھ نہ کچھ سیکھا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. میں بہت زیادہ شہید مطہری کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں کیونکہ شہید مطہری نے بہت زیادہ علم کو آسان کر کے، جو فلسفہ تھا، منطق تھی، جو مختلف گہرے علوم تھے، بڑی بڑی کتابیں تھیں، ان کو بہت آسان کر کے جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر دیا. انقلاب سے پہلے شہید مطہری نے انقلاب کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، لیکن ہوا یہ کہ جب انقلاب آیا 79 میں، انقلاب آیا 79 میں شہید مطہری کو شہید کر دیا گیا. وہ ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم میں بس نہیں ہے. اور ان کو شہید کرنے کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک جو اس زمانے میں ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا ایک سوال ہے محمد والے موقع گروہ فرقان کے نام سے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک گروہ تھا کہ جنہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جو مادہ پرستی کی، کیونکہ کمیونزم اس زمانے میں بہت زیادہ وہاں پہ پھیلا ہوا تھا. شاہ کے زمانے میں کمیونزم کا زور تھا وہاں پہ. تو انہوں نے ایک مادی گری کی اسلام کے اندر ایک تحریک شروع کی تھی کہ اسلام کے اندر مادی گری کو داخل کر رہے تھے. اس کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کا نام تھا علل گرائش میں مادی گری، کہ اس کی وجوہات کیا ہے کہ لوگ اس دنیا کے اندر اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس دنیا کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ کتاب لکھی تھی، بہت مہم کتاب تھی. اس کتاب کے بعد سے یہ لوگ شہید مطہری کے دشمن ہو گئے تھے اور بالآخر 79 کے ایک رات کو شہید مطہری نکل رہے تھے اپنے کسی جگہ سے لڑتے کے، وہاں سے واپسی پہ ان کو جو ہے گولی مار کے ان کے جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہی ایک اور عظیم مفکر کہ دونوں کی اس دفعہ شہادت ایک کی اسلامی لحاظ سے ایک کی عیسوی لحاظ سے دونوں کے ساتھ آ گئی 26 ذیقعات، ٹھیک ہے، آنے والی ہے یہ مناسبت بھی. اور وہ اس عالم اور اس مفکر کی شہادت کا دن ہے کہ جس کے بارے میں بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پروفیسر جو تھے اور ان کے ڈینز جو تھے انہوں نے کچھ نمائندوں کو دنیا بھر کی مختلف بڑی بڑی یونیورسٹیز نے منتخب کیا اور ان شخصیت کے پاس بھیجا کہ ان کا امتحان لو، یہ ایسی مشہور ہے کہ ان کے علم کے اتنے چرچے ہیں یا ان کے اندر کچھ علم بھی ہے، ریاضی کے، فلکیات کے، مختلف نجوم کے مختلف ماہرین ان کے پاس ملنے کے لیے آئے. اور جب ملنے کے بعد ان کا انٹرویو لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ واقعا یہ روزے نابگار ہیں، یعنی ایسے شخص ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہمارے علوم جن میں ہم ماسٹر ہیں ان سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کو علم حاصل ہے اور یہ علوم میں متخصص ہیں. اور وہ شخص کون تھے؟ وہ تھے شہید باقر الصدر عراق کے اندر، جو یہ ان کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا، شہید صدر. ان کے جو دادا تھے محمد صدر، ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. انہوں نے جب تحریک شروع کی، بس ایک جملہ اس کا نقل کروں گا کیونکہ عموماً ان لوگوں کا ذکر نہیں ہوتا، ایک ان کا جملہ نقل کروں گا کہ جب امام خمینی وہاں تھے تو انہوں نے اپنے درس تعطیل کر کے امام خمینی کے درس میں کچھ عرصے شرکت کی اور پھر اس کے بعد انقلاب ایران سے بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں ان کی تحریک سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے. انہوں نے عراق کے اندر ایک انقلاب کی تحریک شروع کی، اس میں کئی خطوط انہوں نے لوگوں کو لکھے. ان کی زندگی کا آخری خط وہ یہ بتانا مقصد ہے، آخری خط جو انہوں نے لکھا عوام کے نام یا لوگوں کے نام یا معاشرے کے مختلف بڑے بڑے سرگردان لوگوں کے نام جو اہل سنت علماء تھے، شیعہ جو علماء موجود تھے، ان کے نام جو خط لکھا اس کے الفاظ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے، ان کے ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہ خط آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر شیعہ سنی آبادی مکس ہے، شیعہ اکثریت میں لیکن سنی آبادی بھی ساتھ ساتھ ان کے رہتی ہے. انہوں نے جو جملہ مخاطب کر کے لکھا تھا جو صدام کی ظالمانہ حکومت کی اس کے خلاف، کہا تھا کہ اے عمر و ابو بکر کے بیٹو اور اے علی اور حسین کے بیٹو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آپس میں مل کر اس ظالمانہ نظام کے خلاف ایک ساتھ اٹھیں. یہ جملہ آج کل کے لوگوں کے لیے کہ جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، آج آپ نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں پہ کس طرح سے یک کے بعد دیگرے، آپ ابھی 10-15 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک معاملہ ابھی ختم ہونے نہیں پاتا دوسرا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ سارے معاملات مسلمان ملکوں کے درمیان ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں
کہ کس طرح سے 9/11 سے شروع ہونے والا سلسلہ ابھی تک مسلمانوں کے درمیان مختلف قسم کی جفشوں اور ان کو دوسروں سے لڑانے کے لیے مختلف قسم کی باتیں جو دنیا کا ہاٹ ٹاپک بن جاتی ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان ہو رہے ہیں. اور یہ صرف کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ تم لوگ آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان آگے دنیا میں کسی مقام تک پہنچ سکیں تو ہمیں آپس میں بہت ساری چیزوں کو بلا کر جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی چیزیں ہیں ان پہ اتفاق کر کے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے ایمان کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہدایت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جو علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے علم سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو محسنین اس دنیا سے آ چکے ہیں جن کا ہماری گردن پہ کوئی احسان ہے اے اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی بخشش فرما اور ہمیں بھی لوگوں کے لیے محسن اور احسان کرنے والا بنا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو ہمارے مسائل ہیں مختلف قسم کے مسلمانوں کو ان مسائل سے نکلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے جو نوجوان بچے بچیاں شادیوں کے امیدوار ہیں اے اللہ ان کے لیے آسانیت عطا فرما. اے اللہ جو میاں بیوی اور مختلف لوگ جو آپس میں مختلف مشکلات کا شکار ہیں اے اللہ ان مشکلات سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ اس معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں اس میں جو پرابلمز اور فتنے اس وقت ہمارے چاروں طرف ہمارے بچوں کے چاروں طرف ہیں اے اللہ ان فتنوں سے ہمارے بچوں کو ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام کی عبادت فرما ہمیں ان کی ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.